کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم یوم میلاد کے طور پر یہ دن مناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا اور پورے کائنات کو روشن کیا، آج امت اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس اعتبار سے تو رسول اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں، ان کے بغیر ہم جائیں گے کدھر؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اسے اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ انسان کا تعلق دنیا میں جن چیزوں سے ہے وہ سب گن کر بتا دیا۔ خونی رشتہ ہے، باپ دادا کی محبت، بیٹے پوتے پڑپوتوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، قبیلے کی محبت، میاں بیوی کی محبت، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ کاروبار جس کے نقصان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہو کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ گھر جس میں تم خوشی خوشی رہتے ہو۔ اب ان چیزوں کے ساتھ محبت تو فطری ہے اور طبیعی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دل میں پیدا کرنا اور آپ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے لیے تو ذرا اکتساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ اب ایک چیز خلقتاً ہے، تخلیقی ہے، طبیعی ہے، فطری ہے، اس پہ کسی تکلیف اور کلفت اور اکتساب کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں ذرا اکتساب ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کرو، محنت کرو، تعلق بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ کہ ماں باپ بھی کچھ نہ رہ جائیں، برادری بھی کچھ نہ رہ جائے، مال اور تجارت بھی کچھ نہ رہ جائے، یہ تمہارے گھر اور بنگلے بھی کچھ نہ رہ جائیں، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ گئے تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہم نے ذرا سوچنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے، مملکتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ کہ میلاد پر تو ہم خوشی منائیں، ایک امتی ہونے کا اظہار کریں، لیکن سیرت کے حوالے سے جہاں آپ واجب الاتباع ہیں وہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ سارا سال تو ہم نے دین کی طرف دیکھا نہیں، آپ کی اتباع کی طرف دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ساتھ محبت کو بھی آپ کی اتباع کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ کہ اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اس شرط پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ من حیث القوم ہماری وہ کوتاہی کہ اگر ہم آپ کی اتباع نہیں کر رہے، قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری روز روز کے گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح گزارا ہوتا ہے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ گزارا نہیں کر رہے، وہ ہمارے ساتھ گزارا کر رہا ہے.